پیارے نوجوانوں، یاد رکھو آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس جماعت کو کسی مولوی نے نہیں بنایا، جس جماعت کو کسی عالم نے نہیں بنایا۔ آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس کے بانی و فاؤنڈر کا نام کوئی ملا یا حضرت جی یا شیخ صاحب یا حفظہ اللہ تعالی نہیں ہے۔ آپ اس جماعت کے ماننے والے ہیں جس کو بنانے والوں میں نہ عالم ہے، جس کو بنانے والوں میں نہ مولوی ہے، جس کو بنانے والوں میں نہ کوئی مفتی صاحب ہے، نہ کوئی علامہ صاحب ہے، نہ کسی ولی کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی خطیب کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی محدث کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی مفسر کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نہ کسی ولی کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ آپ پوچھیں حضرت پھر اہل سنت کو اگر مولویوں نے نہیں بنایا ہے، اگر عالموں نے نہیں بنایا ہے، یہ جماعت کسی ولی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، تو پھر اہل سنت کو کس نے بنایا؟ اہل سنت کا بانی کون ہے؟ اہل سنت کا فاؤنڈر کون ہے؟ تو سن لو نوجوانوں، اہل سنت والجماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ ذرا بولیں، ذرا زور سے بول دیں۔ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ ابھی تو میں ماحول بنا رہا ہوں، تقریر شروع کرتے ہیں 5-10 منٹ کے بعد۔ پہلے تو آپ کا موڈ تو بن جائے کہ آپ کون ہیں۔ نہیں، آپ کون ہیں؟ پیارے بزرگ اور دوستو، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہے۔ یہ جو جماعت اہل سنت ہے، یہ کسی مولوی یا ملا کی بنائی ہوئی جماعت، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ بھائی ذرا ایکو کم کر دی، ایکو نکال دیجئے پلیز۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے جتنے جماعتاں بنے نا سب ملا لوگاں بنائے سو ہے، تو ملا کی جماعت ختم ہو جاتی، رسول اللہ کی جماعت قیامت تک رہ جاتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ حضرات بھی اللہ کے واسطے ملا کی جماعت کے پیچھے نہیں جانا، ملا کی جماعت کے پیچھے نہیں جانا، آپ رسول اللہ کی جماعت میں چلنا۔ تو کیا ہوتا؟ رسول اللہ کی جماعت میں چلے تو دنیا میں بھی سرکار کا صدقہ نصیب ہوتا، خبر میں آقا کی مدد نصیب ہوتی، محشر میں نبی کی شفاعت نصیب ہوتی، اور جنت میں سرکار کی سنگت نصیب ہوتی۔ اگر بازو والوں کے پیچھے جائیں گے تو کہیں بھی کچھ بھی ملنے والا، ملا جی خبر میں نہیں آتے، محشر میں نہیں آتے، نہیں دیکھتے ہی بھاگ جاتے، کیونکہ ان لوگوں کا خود عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شفاعت، ان کا خود کا عقیدہ ہے کوئی بھی شفاعت، تو پھر جو شفاعت کرائی چھ نہیں سکتا تو ویسے حولے کے پیچھے کہیں کو جانا؟ بھائی جانا ہے تو اس کے پیچھے جانا جو ہاتھ پکڑ کے نکالنا جانتا ہو، جانا ہو تو اس کے پیچھے جانا جو ہاتھ پکڑ کے محشر میں بچانا جانتا ہو، جانا ہو تو اس کے پیچھے جانا جو بچانا تو بچانا بہت دور ہے، اس کے نواسوں کا یہ کمال ہے، میدان محشر میں غلاموں کو ڈھونڈتے پھریں گے، عاشقوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، ایک نور والی ذات ہوگی، آئے ہائے ہائے ہائے، سفید لباس پہن کر ہوگی، نور سے چمک رہی ہوگی، وہ نورانی لباس ہوگا، اللہ ان کو اس شان کا مالک بنائے گا، وہ میدان محشر کی سختیوں سے برے بچے ہوئے ہوں گے، اور پروردگار ان کو یہ شان عطا کرے گا کہ وہ اپنے غلاموں کو وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، جہاں جہاں میدان محشر میں گناہگاروں
کے بیچ میں ان کا غلام نظر آتا جائے گا، وہ پکڑ پکڑ کے بلاتے چلے جائیں گے، پکڑ پکڑ کے بلاتے چلے جائیں گے، غلام پریشان ہو جائے گا، سرکار یہ کیا ہے؟ یہاں باپ نہیں پہچان رہا ہے، جہاں اس میدان میں چچا بھتیجے کو نہیں پہچانتا ہے، جس میدان میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نہیں پہچانتا ہے، جس محشر کے میدان میں ایک استاد شاگرد کو نہیں پہچان رہا ہے، جس محشر کے میدان میں مالک نوکر کو نہیں پہچان رہا ہے، دوست دوست کو نہیں پہچان رہا ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں پہچان رہی ہے، ایسے میدان میں آپ کون ہیں جو مجھ گناہگار کو سارے گناہگاروں کے بیچ میں سے بلا رہے ہیں؟ تو وہ ذات والا، وہ مقدس ذات جواب دے گی، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہی شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم ہوں۔ میں وہی غوث اعظم ہوں جس کی تو 11ویں کر لیا کرتا تھا، جس کی تو فاتحہ دلایا کرتا تھا، جسے تو یا غوث یا غوث یا غوث کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس صرف نبی نہیں ہے بچانے والے، نبی کی نسل میں کروڑوں ہے بچانے والے، کروڑوں ہے۔ اور یہ بات کسی سنی عالم کے ابا جان کے گھر کی نہیں ہے۔ ہم لوگ آج تک ہمارے گھر کی بولے چ نہیں، ہمارے گھر کی بولے تو پورے ہمارے مریداں ہو جاتے تھے، ہم ہمارے گھر کی بولے چ نہیں آج تک۔ یہ بات اللہ کے کلام کی ہے، قرآن مقدس سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر کسی بدعقیدے میں دم تو میں جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں غلط ثابت کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، بروز محشر جنت کی طرف تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب امام بولے تو مسجد کا امام، ذرا زور سے بولیں۔ اجی مسجد کا امام کہاں سے لائیں گے جو سال میں 6 بدل جاتے ہیں؟ کون سے امام کے پیچھے جائیں گے؟ اب آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، ارے حضرت ہم لوگ تو 45 سال محلے میں رہے، کوزگی میں 65 امامہ بدل گئے 45 سال میں، آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ امام سے مراد یہاں مسجد کا امام نہیں ہے، امام سے مراد یہاں سعودی کا شیخ نہیں ہے، امام سے مراد یہاں محلے کا امیر نہیں ہے، امام سے مراد مفسرین محدثین فرماتے ہیں قادریوں کے امام غوث اعظم ہوں گے، چشتیوں کے امام غریب نواز ہوں گے، نقشبندیوں کے امام سرکار بہاؤالدین نقشبند ہوں گے، جنیدیوں کے امام سرکار جنید بغدادی ہوں گے، اور سہروردیوں کے امام سرکار شہاب الدین عمر سہروردی ہوں گے۔ اللہ اللہ کہیں گے قادریوں ادھر آ جاؤ، چشتیوں ادھر آ جاؤ، صفیں بنائی جائے گی۔ ہائے ہائے، بازو والا پریشان ہو، یہ کون ہے رے بھائی؟ جواب ملیں گا یہ غوث اعظم کے غلام ہیں۔ کیا کر رہے نو؟ کئی کو نکالے کوزگی والوں کو چن چن کے؟ تو جواب ملیں گا یہ ان کے نام لیوا ہیں، یہ ان کا صدقہ کھانے والے ہیں، یہ ان کے دیوانے، دنیا میں اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بابا سے زیادہ، اپنی امی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا محشر میں جو دنیا میں ہمیں نہیں بھولتے تھے اب محشر میں ہم انہیں نہیں بھولیں گے۔ اس لیے یہ قادریوں کو یہ غوث اعظم الگ کر رہے ہیں، چشتیوں کو غریب نواز الگ کر رہے ہیں۔ بولے الگ کر کے کیا کریں گے؟ بولے جنت میں لے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کریں گے؟ اب بازو والا ٹینشن میں آئیں گا جب ان کا نیتا ہے تو میں بھی امیر صاحب کو لاتا ہوں۔ ملے تو لائیں گا نا رے ہولے، امیر صاحب رہیں گے کہاں نہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کم سے کم امیر تو بھی ایک کوالٹی پرسن کو بنانا نہیں، امیر بھی بنائے تو یارو پیاس بیچنے والے کو،
اتنے تو ہونا نا بھائی. ایک امیر بولے تو ایک جماعت چلانے والا, محلے میں نظام دین سنبھالنے والا, کم سے کم ایٹ لیسٹ عالم تو ہونا. پمچر جوڑنے والے کو امیر بنا دے رہے ہیں, ٹماٹے بیچنے والے کو امیر بنا دے رہے ہیں, پلمبر روزانہ جا رہا لوگوں کے گھروں کے ڈرینیجاں صاف کر کے آ رہا, مسجد میں آتے کہ امیر صاحب. ارے باپ رے باپ, اتنا خطرناک بڑے بھائی, اتنا ٹو مچ نکو کرو رے بڑے بھائی. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بولو نا جی بھائی. ارے امیر بھی کون امیر جی؟ امیر بولے تو تمہاری دینداری کی ذمہ داری لینے والا. امیر بولے تو یہاں سودا خرید کے لا کے دینے کا نہیں ہے وہاں کام. امیر بولے تو تم کو دین کی طرف بلانے والا, تم کو دین سمجھانے والا. اور یہ دین اتنا بڑا دین ہے, جامع نظامیہ آپ چلے جائیے, دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ جامع نظامیہ کے صدر مفتی کی بارگاہ میں آپ بیٹھیے. علامہ مفتی عظیم الدین صاحب جو مفتی اعظم ہندوستان ہیں, میں نے ان کا ثانی پورے ہندوستان میں نہیں دیکھا. ویسے مفتی اعظم ہندوستان جب فتویٰ لکھتے ہیں تو فتویٰ قرآن حدیث فقہ کے مطابق لکھنے کے بعد اپنی دستخط کرنے سے پہلے لکھتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ. سارا علم دے کر دنیا کو ہدایت دینے والا نیچے لکھتا ہے پھر بھی یہ ناقص ہے, اور حقیقت جو ہے وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جس کو ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی کہا جائے, اس مفتی کے اخلاص کا یہ عالم ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ناقص سمجھتے ہیں. اب جو پلمبر امیر بن جائے, جس کو دین کی دم بھی نہیں معلوم, تو اب دین کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, خالی مردہ نکلیں گا. کیا نکلیں گا؟ بس دوسرا کچھ بھی نہیں ہوتا. جنازہ پڑھانا, لگ جا کے دین کو کسی قبرستان میں گاڑ دینا, قصہ ختم, چیپٹر کلوز. دین بولے تو کیا داڑھی چھوڑنے کا نام دین ہے؟ ٹوپیاں پہننے کا نام دین ہے؟ لوگاں دین کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں میرے بھائی. معرفت و عرفان الہی حاصل کرنے کا نام دین ہے. قرب مصطفیٰ پانے کا نام دین ہے. قرآن و حدیث کی حقیقتوں, فہم و فراستوں میں گم ہو جانے کا نام دین ہے. اور اس منزل میں بڑے بڑے پریشان کھڑے ہیں. اور ہماری حماقت یہ ہے معاشرے میں, ایک پیاز والے کو پکڑ کے امیر صاحب, میں سمجھا یہ خالی انڈیا میں ہی چھونگا ایسا سسٹم. سعودی عرب گیا تو سوچا یہاں سے دین نکلا, یہاں تو بھی کم سے کم دین کوالٹی کا ہوں گا. وہاں جا کے دیکھا تو انہیں تو اتنا بھٹیچر نکلا, انہیں پیاز والے سے بدتر دکھ رہا. ایک صاحب کو میں ملا, بولے مولانا بہت دیندار ہے, بولے ان کے اتنا بڑا عالم پورے سعودی عرب میں نہیں ہے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم. میں سمجھا اتنا بڑے تعریفاں ہو رہے ہیں تو پٹھا کچھ تو بھی اچھا کام کر رہا ہوں گا. دین بولے تو دین کو زندہ کر رہا ہوں گا. اس زمانے کے محی الدین غوث اعظم تھے, انہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کا محی الدین ہوں گا. جا کے بیٹھے دین کو زندہ کرنے والا, سنے تو اب کیا کر رہا معلوم میرے بھائیوں نے؟ نہ نماز کے اوپر گفتگو ہے, نہ فقہ پہ گفتگو ہے, نہ تفسیر پہ گفتگو ہے, نہ حدیث کی جو ہے تشریحات پہ گفتگو ہے, نہ حدیث کے اقسام بیان ہو رہے ہیں, نہ تفاسیر کی زندگی بیان ہو رہی ہے. جا کے بیٹھے تو اب انہیں بھی جس کو سب سے بڑا عالم بول رہے ہیں, سعودی عرب میں مسجد حرم میں کرسی ڈال کے بیٹھا ہے, وہ بھی بول رہا ہے کیا فاتحہ نہیں دلانا, سلام نہیں پڑھنا, درگاہ کو نہیں جانا, عرس نہیں کرنا, میلاد النبی نہیں کرنا, 11ویں نہیں کرنا. ارے میں بولا تو بھی اتنے کا ہی چھے. اس میں اٹک گئے میرے بھائی لوگ, آگے بڑے نہیں دیوانے, یہاں پھنس گئے پورا, اسی کچھ دین بنا دیے. ارے میں بولا دیوانے یہ دین ہے, دین کا مردہ نکال کے تو دین بنا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ اللہ کے واسطے تم ان کو دیندار مت سمجھو. داڑیوں سے دین نہیں ہے, علم سے دین ہے. کس سے دین ہے؟
علم سے دین ہے، ٹوپیوں سے دین نہیں ہے، قرب الہی سے دین ہے. یہ صرف دین کی ایک ایکٹنگ ہے جو ان لوگ کر رہے ہیں. حقیقت تو آؤ کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھو، پتا چلتا ہے کہ دین کیا ہے. اللہ اللہ. مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کی جب تفسیر لکھنا شروع کی تو اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا. فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو مکمل بیان کر دوں تو جن اوراق پر لکھوں وہ اوراق اگر 40 اونٹ پر ڈالے جائیں تو 40 اونٹ بیٹھ جائیں گے، ان اوراق کا وزن نہیں سنبھال سکیں گے. اتنے اوراق ہو جائیں گے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں. اللہ اللہ. اس لیے پیارے نوجوانوں، اللہ کے واسطے جاہلوں کو اپنا امیر، آٹو والوں کو اپنا امیر، بھینڈی بیچنے والوں کو اپنا امیر، پلمبروں کے پیچھے نہیں جانا. جائیں گے بھائی؟ زور سے بولو نا جی. نہیں. کرانہ اسٹور والوں کے پیچھے، ارے چلنا ہو تو چلو آل رسول کے پیچھے، چلنا ہو تو چلو علماء اکرام کے پیچھے، اور وہ علماء جن کی زبانوں سے علم نکلتا ہو اور دل عشق رسول میں مچلتا ہو، ایسے علماء کے پیچھے جائیں گے. پیروں کے پیچھے چلو، وہ پیر جو دربار میں بٹھا دے تو زیارت مصطفیٰ کرا دے، وہ پیر جس کی صحبت میں رہ جائے تو عشق مصطفیٰ زندہ ہو جائے. ایسوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ.